میں بیٹھا رہا ہوں، میں تو اپنے دھندے، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی فرم، اپنا پروفیشن، میں تو اس سے نہیں لوں گا، اور لوگ کر دیں، بہت کریں گے، کچھ تھوڑے سے چندے دے دیں گے، بس بہت ہے، باقی ہمارے عیش، ہمارے کاروبار، ہمارے پروفیشن، ہم اس سے وقت کیسے نکال لیں؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیں؟ کسی کو امیر مان لیں، اس کا حکم مان لیں، جبکہ دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں کیا ہوتا ہے، آر ایس ایس کے اندر اگلا امیر بھی وہ منتخب نامزد کرتا ہے پچھلا امیر، اور اپنے پاس رکھتا ہے ڈکلیئر کر کے کہ میرے بعد یہ ہوگا، تاکہ ٹریننگ اس کی زندگی میں لے لے، اور ڈزن چل رہا 25 لاکھ اب اس وقت ان کے والنٹیئرز ہیں پورے ہندوستان میں۔ ہمارے ہاں جماعتوں کی سپلٹ ہو رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، اور نئے محاذ ایک اینٹ اور روڑے اور جمع کر کے، لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب جمع ہوتے ٹوٹنے کے۔ تو معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ ابھی موقع ہے، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین۔ لیکن اس میں میں قرآن مجید کی 2 آیات سے چند آیات آپ کو اور سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ حصہ مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ تشنا رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ایک جمعہ اور یہاں اپنا قیام بڑھا لوں، کیونکہ آیا ہوں 4 مہینے بعد، تو شاید 1 جنوری کا جمعہ بھی جاؤں، ابھی اس کو فیصلہ نہ سمجھیے، تو اعلان ہوگا تو اخبار میں آ جائے گا، لیکن اس کا امکان ہے، کیونکہ میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ یہ دوسرا حصہ میری گفتگو کا جو ہے کہ کرنا کیا ہے، کس طور سے کرنا، یہ جو ہے اس میں تشنا رہ گیا ہے، اور اب بہتر یہی ہے کہ میں زیادہ وقت اس پر صرف نہ کروں، صرف وہ آیات آپ کا سورہ روم ہی کی آیات سن لیجئے۔ سورہ روم کی 6 آیتیں شروع میں میں نے سنائی، یہ ذرا 3 آیتیں سن لیجئے 30 سے 32 تک۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، حالات کچھ بھی ہو تم اپنے چہرے کو، رخ کو دین حنیف کی طرف یکسو ہو کر قائم رکھو۔ وہ جو میں نے کہا تھا، امید ہو نہ ہو لگے رہو، تمہارا کام ہے فرض ادا کرنا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ جمے رہو، ڈٹے رہو، کام کرتے رہو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میری اپنی زندگی میں نہ معلوم کتنے الٹ پھیر آئے ہیں، انقلابات آئے ہیں، فلاں کی پارٹی آ گئی، فلاں کی پارٹی آ گئی، فلاں آ رہا ہے، آج تک اس کام کے سوا میں نے کسی کام میں حصہ نہیں۔ ایوب خان کا دور تھا، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور آیا، پھر اور دور آئے، پھر ضیاء الحق صاحب کا تو مجرم ہوں 2 مہینے شورا میں چلا گیا تھا، دھوکہ کھا گیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کے سوا میری اس پوری زندگی کے اندر جو ہے سوائے اس ایک کام کے 2 کام ہیں، قرآن کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو جمع کرو، ایک منظم جماعت بناؤ، 2 کام۔ دعوت قرآن کے ذریعے، تطہیر ذہنوں کی قرآن کے ذریعے، تطہیر فکر کی قرآن کے ذریعے، تصحیح عقائد کی قرآن کے ذریعے، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے، اور پھر جو ان مرحلوں سے گزرے جمع کرو، انہیں مرتب کرو، ایک جماعت بناؤ، قوت بناؤ، سب اوقات والی جماعت بناؤ، 2 کام کرنے کے انہی میں لگاؤ۔ تو فاقم وجہک للدین حنیفا، سیدھا رکھو اپنا رخ دین کی طرف، دائیں بائیں حالات کیا ہیں، کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، حضرت مسیح کے الفاظ ہیں بائبل کے، سانپ کے مانند چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ سانپ چوکنا ہوتا ہے بہت، لیکن کسی کو ضرر بھی تو پہنچا دیتا ہے، فاختہ ضرر نہیں پہنچاتی۔ ان 2 ایکسٹریم کو جمع کرو، حالات سے واقف ہونا چاہیے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، رخ کدھر جا رہا ہے، حالات کا بہاؤ کیا ہے، یہ جانو۔ سانپ کے مانند چوکٹ نہ رہو، لیکن لگے رہو اپنے کام، کسی سے دل۔ ابھی حال ہی میں خیر جو اب حکومت کا ہوا تھا وہ جلسہ جو بابری مسجد پر، انہوں نے تو خیر ہمیں نہیں بلایا، آئے تھے میرے پاس فاروق لغاری صاحب، فاروق احمد لغاری صاحب، کہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، میں نے اپنی رائے جو دی ہے وہ دی ہے، لیکن یہ کہ میں کسی سیاسی عمل میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ سینیٹر سمیع الحق صاحب آئے ہیں میدان میں پھر نیا محاذ لے کر، میں نے کہا میں تو ایک ہی مرتبہ متحدہ شریعت محاذ کا تجربہ کر کے بھر پایا، پوری زندگی کا تجربہ مجھے مل گیا ہے، میرے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے ان کاموں کے لیے یہ محاذ جو ہے ان مل بے جوڑ لوگوں کو جمع کر لینا، اور پھر جو علیحدگیاں ہوتی ہیں اور الزامات ایک دوسرے پر لگتے ہیں، اس سے کیے دھرے کے اوپر پانی ہی نہیں پھرتا، وہ پچھلا بھی جو ہے ہفتے بعد نہ معلوم کتنی دیر کا ہو جاتا نہیں ہے۔ وہ جو این ڈی اے کا ہوا تھا ایک کنونشن، ایک صاحب آئے تھے اس کے لیے بھی دعوت دینے کے لیے، انہوں نے پھر جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے وعدہ لے لیا تھا کہ کم سے کم آپ میرا نام نہ بتائیے گا کہ بے عزتی ہوگی کہ میں گیا تھا، اور آپ نے مانا نہیں، نہ این ڈی اے کی کنونشن میں گیا، نہ میں پی ڈی اے کی کنونشن میں گیا، نہ میں یہ ابھی جو ہوئی ہے کوئی علماء کی مفتی یہ اپنے سینیٹر کیا نام ہے سمیع الحق صاحب،
اس دو کاموں کے سوا مجھے اپنا وقت کسی اور کام میں نہیں لگا. سیاست میں جانا ہی نہیں, الیکشن کا رخ ہی نہیں کرنا, بلکہ یہ قرآن کے ذریعے سے دعوت. اس لیے میں آیات سنا رہا ہوں. فاقم وجہک للدین الحنیف فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. اور آگے فرمایا منیبین الیہ, اپنا رخ اسی کی طرف رکھتے ہوئے, واتقوہ, تقوی اختیار کرو, واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم رکھو اور دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہونا. شرک کی آلائش سے اپنے آپ کو پاک کرتے رہو, دھوتے رہو اور دھو, شرک کی کوئی آمیزش نہ رہے. اور دوسرا کام, یہ سورہ سجدہ کی آیات ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. یہ الفاظ بڑے سخت ہیں. ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو گئے جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے. میں نے جو نصیحت کی ہے اللہ کی کتاب کے حوالے سے, جو دعوت ہے میری قرآن کے ذریعے سے. میں نے کوئی کہانیاں, اپنے فلسفے, اپنے کوئی نظریے نہیں تراشے ہیں. قرآن کی دعوت, تعلیم و تعلم قرآن. جس قوم نے اس دعوت کو رد کیا, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ایسے مجرموں سے تو میں انتقام لے کر رہوں. اللہ بچائے, اپنے دامن رحمت میں لے لے, ہمیں کوئی مہلت دے توبہ کرنے کی اور اصلاح کرنے کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرَائِيل, اسے ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. گویا کہ اسی طرح محمد, ہم نے قرآن آپ کو دیا ہے, ہدایت نامہ پوری نوع انسان. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, قرآن کتاب ہدایت. آخری آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے تھے. لما صبروا, جب انہوں نے خود صبر کی روش اختیار کی, اپنے کیریئرز کی قربانی دی, اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کیا, اپنی ضروریات کو سمیٹا, اپنا وقت فارغ کیا, اپنی صلاحیتیں کھپائیں. کس کام کے لیے؟ تاکہ وہ کتاب ہدایت کو لوگوں تک پہنچا سکے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اور وہ ہماری آیات پر پورا پورا یقین رکھنے والے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے اور آپ کو آیات قرآنی پر پورا پورا یقین عطا فرمائے. یہ ہے اصل منبع, سرچشمہ, یہ ہے بنیاد, یہ ہے جڑ. اس سے قوت حاصل کر کے اپنا تزکیہ, خود توبہ, خود حرام کاروبار کو چھوڑنا, اپنے وقت کو فارغ کرنا, اپنی صلاحیتوں کو لگانا ان دو کاموں کے لیے, فارغ کرنا اس کام کو, پھر نظم کی پابندی والی جماعت میں شریک ہو کر کبھی کوئی وقت آئے کہ ہم کسی انقلابی جد و جہد کے لیے کھڑے ہو سکیں, اسلام کو قائم کرنے کے لیے, جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس قبل قائم کیا. اگر ایسا ہو گیا تو یہی سرزمین, یہ میں آج کل کہہ رہا ہوں الفاظ, پاکستان ایک پل صراط سے گزر رہا ہے اس وقت. پل صراط کا تصور آپ کے سامنے ہے. جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جس پر سے جو مسلمان دنیا میں کہلاتے ہیں وہ گزارے جائیں. جو منافق ہوں گے حقیقی ایمان سے بے بہرا, وہ ٹھوکر کھا کر گریں گے جہنم میں. اور جو اہل ایمان ہوں گے, نور ایمان ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, اس کی روشنی میں پل کراس کر جائیں گے, جنت میں داخل. ہم اس وقت اس پل صراط پر ہیں. اگر یہاں آئندہ 2-3-4 سال کے اندر اسلامی انقلاب نہ آیا تو یہ ملک نسیم منسیہ ہو جائے. وہ بربادی یہاں آئے گی کہ رہے نہ متا خاکم بدہن. لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کو دھوکے میں رکھوں, جو دیکھ رہا ہوں وہ دکھا دینا چاہتا ہوں, وہ تباہی آئی. یہ در حقیقت کی تو میں آج سے کوئی 5-6 سال پہلے لکھ چکا جب میں نے وہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ لکھی تھی. ایک ہی سن تھا جس سن میں کہ ہندوستان میں بھی اسلام داخل ہوا سندھ کے راستے, اسی سن میں اسلام اسپین میں داخل ہوا تھا جبرالٹر کے راستے, جبل الطارق کے راستے. یاد ہے سن 92 یا 93 ہجری 712 عیسوی, اس میں محمد ابن قاسم اسلام لے کر آئے, ہندوستان میں داخل ہوئے سندھ کے راستے. دونوں میں ایس ہے, سن بھی ایک, سندھ اور اسپین ایک ہی لفظ سے, ایک ہی لیٹر سے شروع ہو رہے ہیں. وہاں سے اسلام اور مسلمان کا خاتمہ ہو چکا, 500 برس ہو گئے. 1492 اور یہ 1992 ہے. پورے 500 برس نام و نشان مٹ گیا اسلام کا, مسلمان کا. بین ہی اسی کا اندیشہ ہے اس بر صغیر پاک و ہند کے لیے, بین ہی اسی کا. وہاں ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو پھر بھی عربوں کی اولاد تھے.
ان کے تو رشتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ان کا تو معاملہ کچھ اور تھا، ان کی تو مادری زبان بھی عربی تھی. اگر ان کے ساتھ یہ ہو سک رہا ہے تو آپ کے ساتھ یہ ہو. حذر ہے چیرا دستاں سخت ہے فطرت کی تعزیریں، اللہ کا کوڑا جب پڑتا ہے تو بہت سخت. اب دو ہی میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، یا چنا کن یا چنی، یا تو اس اسلامی انقلاب کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور ورنہ پھر یہ کچھ عذاب الہی کا کوڑا جو ہے وہ تو اب نظر آ رہا ہے. قوم یونس جیسے عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی، کاش کہ اب بھی مسلمان یہاں کا پاکستان کا بیدار ہو جائے اور توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. 15 منٹ کی تاخیر مجھے ہو گئی ہے، معذرت خواہ.